آج کے اس خصوصی پروگرام میں چاہوں گا کہ کچھ تاریخی حقائق جو ہیں اس پہ بھی پردہ اٹھایا جائے اور کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جائے۔ 2019 5 اگست کو انڈیا نے کشمیر کی خصوصی حیثیت جو تھی ختم کر دی، آرٹیکل 370 اور 35A۔ اس سے اگلے ہی روز 6 اگست کو ہم نے ایک پروگرام کیا جس کا میں ابھی آپ کو ایک کلپ دکھاؤں گا۔ اس میں فخر امام صاحب ہمارے ساتھ مہمان شخصیت تھے اور دیگر مہمان بھی موجود تھے، اور میں اس وقت بار بار پورے پروگرام میں اصرار کر رہا تھا کہ آج سے چند روز پہلے فورن آفس کے اندر ایک بریفنگ ہوئی ہے جس میں آپ لوگ سارے مکمل طور پر آگاہ تھے کہ بھارت 370 ختم کرنے والا ہے، 35A ختم کرنے والا ہے۔ آپ نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کیے رکھی۔ اس کے اوپر ضرورت یہ تھی کہ دنیا ساری میں ہم سفارتکاری کرتے اور بھارت کو اس عمل سے روکتے، لیکن اس کو اس چیز کے اوپر توجہ دینے کی بجائے اس چیز کو 7 پردوں میں چھپایا گیا، اور امریکہ کا جو دورہ تھا، ٹرمپ کے ساتھ جو ملاقات تھی، اس کو ایک ورلڈ کپ کی جیت سے تشبیہ دے کر خوشیاں منائی گئیں۔ اور جب 5 اگست ہو گیا تو اس کے بعد کہا کہ انڈیا کے ساتھ کیا کر دوں، حملہ کر دوں۔ یہ وہ صورتحال تھی جس کے اندر مجھے لگا کہ قوم کے ساتھ پوری سچائی بتائی نہیں گئی۔ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی واقف تھی اور اس وقت کی حکومت تحریک انصاف کی عمران خان وہ بھی واقف تھے۔ تھوڑا سا آپ کو آگے لے کے جاؤں گا اور ایک اور پروگرام کا حصہ آپ کو دکھاؤں گا۔ ایک نام سامنے آتا ہے جنرل اسفند یار پٹودی کا۔ یہ نواب منصور پٹودی جو سیف خان آج کل بھارتی فلموں میں بھی آتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی رشتہ داری ہے۔ کیا اثر آئی ہے؟ کیونکہ خبر کے اندر نام نہیں لکھا ہوا، یہ انڈین اخبار نے خبر شائع کی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جنرل اسفند یار پٹودی جو ہیں ان کو لکھا ہوا ہے اخبار کے جو سٹوری ہے اس کے مطابق کہ جنرل باجوہ نے ان کو آتھورائز کیا، اور دوسری جانب سے جو را کے آفیشل تھے ان کو اجیت دوول نے، جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، انہوں نے آتھورائز کیا، اور 2018 سے ایک کانٹیکٹ ان کا چل رہا ہے، لندن کے ایک ہوٹل میں ملاقاتیں ہوئیں اور ریسنٹلی وہ دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہوا۔ یہ ایک بیک چینل کانٹیکٹ کے حوالے سے، بیک چینل پاکستان کی تاریخ میں تقریباً سبھی ادوار میں چلتے رہے، پولیٹیکل گورنمنٹ میں بھی اور فوجی ادوار کے اندر بھی چلتے رہے۔ جنرل پرویز مشرف کے وقت طارق عزیز بات چیت کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن جب وہ ملاقات یا وہ سیاسی عمل کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ شروع کرتی تھی، محترمہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے انہوں نے شروع کیا یا راجیو ادھر آئے، تو اس وقت تو محترمہ کو کہہ دیا یہ سیکیورٹی رسک ہے۔ نواز شریف نے بس پروسیس کیا، اٹل بہاری واجپئی لاہور آئے تو جنرل پرویز مشرف نے اس کو بعد کیا کیا، اس کے بعد کارگل کر دیا، اور وہی جنرل پرویز مشرف بعد میں اسٹیج سے اتر کے اسی انڈین پرائم منسٹر کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے آگے چلے گئے اور بعد میں بیک چینل کانٹیکٹ بھی چلاتے رہے۔ اسی طرح کا ایک بیک چینل جو تھا وہ جنرل باجوہ نے بھی چلایا، اور اس کے متعلق مارچ 2021 میں بین الاقوامی سطح پر ایک خبر جو تھی لیک کی گئی نیو دہلی سے، اور خبر یہ تھی کہ ایک پاکستانی جنرل جو گولف وغیرہ کھیلتے ہیں اور اس طرح کی ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کے متعلق کافی تفصیل بتائی گئی۔ جب میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ جنرل اسفند یار پٹودی کے متعلق اشارہ تھا کہ 2018 سے وہ ایک بیک چینل لندن میں کام کر رہا تھا، پھر درمیان میں وہ رکا بھی، ٹوٹا بھی، آگے بھی چلا، اور پھر جنرل فیض، جس وقت جب 2021 میں ہم یہ خبر رپورٹ کر رہے تھے تو جنرل فیض ملاقات کر رہے تھے اجیت دوول کے ساتھ جو انڈیا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے، اور سیز فائر کا حاصل کرنا اور بات چیت کے عمل کو آگے بلانا، اس میں یہ دونوں لوگ شریک تھے، اور ملاقات کے اوپر جو منظوری حاصل تھی اس وقت کی آرمی چیف جنرل باجوہ کی تھی۔ کیا اس وقت کی حکومت اس سے مکمل ناواقف تھی؟ تو میرا جواب نفی میں ہے۔ بہت ہی کوئی انتہائی انکمپیٹنٹ پرائم منسٹر ہو سکتا ہے کہ جو اتنا بڑا عمل چل رہا ہو اور اس سے واقف نہ ہو، یا وہ انکمپیٹنس ہو سکتی ہے تو یا وہ کمپلیسٹ ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں وہ کمپلیسٹ تھے، آگاہ تھے، سیاسی حکومت اس چیز سے آگاہ تھی۔ اسی کے بعد انڈیا سے ایک موقع کے اوپر کاٹن اور شوگر امپورٹ کرنے کا ECC کا فیصلہ اس وقت کے فائنانس منسٹر حماد اظہر نے اناؤنس کر دیا تو بیکلیش آیا، پبلک ریئیکشن ہوا، تو پھر اس وقت عمران خان نے اس کو ریورس کر دیا کہ نہیں، جب تک وہ کشمیر کی خصوصی حیثیت جو ہے وہ بحال نہیں ہوتی بھارت سے تجارت نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس کو میں لے کے آج کے پروگرام میں آنا چاہوں گا کہ یہ دو عملی جو تھی آج ہمیں پاکستان کو یہاں لے کر آئی ہے۔ ہمیں ایک سیدھے راستے کا انتخاب چاہیے جہاں پولیٹیکل گورنمنٹ جس کو لوگ ووٹ کی طاقت سے منتخب کرتے ہیں وہ پاکستان کے سیاسی فیصلے لے اور اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ چلے، اس کی ٹانگ مت کھینچے۔ اس سے ہٹ کے اسٹیبلشمنٹ نے اگر کہیں آگے چلنا ہے تو پولیٹیکل گورنمنٹ کی منظوری سے چل سکتی ہے، اس کے بالا ہی بالا نہیں چل سکتی۔ تو آج ہمارے ساتھ جو پروگرام میں مہمان شخصیت ہیں وہ اس تمام سیاسی اتار چڑھاؤ کے خود وٹنس ہیں، خود حصے دار ہیں، پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور موجودہ اسپیکر نیشنل اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب۔ راجہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے آج ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے تو اگست 5 2019 سے شروع کرتے ہیں جب کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی گئی۔ یہ سارے لوگ واقف تھے تو قوم کو کیوں اندھیرے میں رکھا گیا؟ ملک صاحب آپ نے بڑا ٹھیک کہا کہ کشمیر کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ شاید دو ایسے معاملے ہیں جس پہ پوری قوم میں یکسوئی
تھی اور ساری قوم اس بات پر یکجہت تھی اور بالکل اس میں کسی قسم کا اختلاف رائے نہیں تھا۔ ایک تو پاکستان کے جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے اس کے اوپر پوری قوم نے بڑے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے جذبے کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ یکجا ہو کر فیصلے لیے، اور دوسری جو تھی وہ کشمیر پہ پالیسی تھی۔ کشمیر کے معاملے میں کبھی بھی ہمارے پاکستان میں دو رائے نہیں ہوئی۔ کوئی بھی حکومت آئی، کسی جماعت کی حکومت ہے، کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے ہمیشہ کشمیر کے مسئلے کو جو ہے وہ تقویت دی، کشمیر کے مسئلے کو زندہ رکھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک یگانگت نظر آئی پوری پاکستانی قوم میں۔ یہ پہلی دفعہ ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کشمیر کی خصوصی حیثیت تھی اس کو ختم کر کے ہندوستان نے کشمیر کاز کو پاکستان کے حوالے سے بہت بڑا دھچکا لگایا، اور اس موقع پہ جو کہ کشمیر کی جو آزادی کی جدوجہد ہے وہ ایک مومنٹم پکڑ رہی تھی، بڑی ایک اویئرنیس آ چکی ہے پورے کشمیر میں، کشمیر کا یوتھ، کشمیر کی خواتین، مرد و زن جو تھے ان میں ایک آزادی کی تڑپ جو ہے وہ اپنے عروج پہ تھی۔ اس وقت یہ ایک کام اس نے کیا اور اس نے اس کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ پاکستان میں جو حکومت تھی اس نے وہ ری ایکشن نہیں دکھایا، وہ رد عمل نہیں دکھایا جو ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی وجہ ہو لیکن ایک بہت بڑا جرم ہو کشمیر کے حوالے سے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج 75 سال گزرنے کے بعد بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو بھی حکومت آئی اس نے ایک ہی اس نقطے پہ کبھی بھی اس نے کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ بڑھ چڑھ کر ہر حکومت نے جو ہے وہ کشمیریوں کا ہر لحاظ سے، خواہ وہ اخلاقی لحاظ تھا، دنیا کے کسی پلیٹ فارم پہ ہر جگہ کشمیر کی آزادی کی بات کی، ان کے ساتھ یکجہتی کے بات کی، اظہار یکجہتی کیا، اور میں سمجھتا ہوں وہ تقویت تھی کشمیر کے لوگوں کو، وہ ایک وہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک طاقت ملتی تھی، جو پاکستان کے جذبات تھے ان سے ان کو اپنی جدوجہد میں بڑے ایک طاقت اور قوت ملتی تھی۔ جو بھی یہ ہوا، میں اس وقت خود میں آپ کو بتاؤں کہ اسمبلی میں ہم نے بڑا شور کیا اس بات پر، اور ہم نے کہا یہ کیسے ہوا، کیوں کر ہوا، اور کیا آج تک ہندوستان نے یہ جرت نہیں کی تھی کہ ان کا وہ خصوصی حیثیت تھی اس کو ختم کر دی جائے۔ اب دیکھیں ذرا اس کے ساتھ اس کے ریپرکشنز کیا ہیں۔ وہاں پر پہلے جو تھا کوئی بھی اسٹیٹ سبجیکٹ کے علاوہ زمین نہیں خرید سکتا تھا، پراپرٹی نہیں خرید سکتا تھا، مالک نہیں بن سکتا تھا۔ اب وہاں کشمیر ہندوستان کے مختلف علاقوں سے لوگوں کو لا کر گورنمنٹ کے سپانسرڈ لوگوں کو لے کر وہاں پر بسایا جا رہا ہے، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی حیت ہی چینج کر دیں گے، اس کی ڈیموگرافی چینج کر دیں گے، جیسے جموں میں ہو چکا ہے۔